کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور ہمارا ایمان مضبوط کرنے کے سب سے جو بڑا ہاتھ ہے نا وہ اویس صاحب کا ہے. اچھا، مفتی حنیف قریشی صاحب کا ہے. جی جی، کیونکہ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف موڑا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اس لیے کہ وہ یہ رٹ بازی نہ کرتے تو ہمیں اللہ کی شناخت ہی نہیں ہونی تھی. ان کا بھی میں نے سنا کہ جی وہ کہتے جی تیرے بندے تیری اکیڈمی، ہاں جی تیرے. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب. اچھا، میں رات کو 11 بجے سے لاہور سے نکلا ہوں اچھا، اسی دلی کی خواہش سے کہ یار میں نے جانا ہے، میں نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. میں کوئی مرزا صاحب کا بندہ نہیں، نہ ہی میں آپ کا بندہ ہوں، میں بندہ اللہ کا ہوں. اللہ کے بندے ہیں جی سارے. اویس ربانی صاحب اور حنیف قریشی صاحب نے جو کھچڑی پکائی تھی، وہ کھچڑی ہمارے بڑی کام آئی ہے سر. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ، میں کہتا ہوں اللہ نے ہماری مدد کر دی ان کے بالکل ذریعے. ایسے، بالکل ایسے. مفتی حنیف قریشی صاحب سے متبانہ گزارش کر کے کہ سر مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایسا صحیح مسلم بخاری میں سے بتا دیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا ہو. میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سوالات حنیف قریشی صاحب سے ہیں، اویس ربانی صاحب سے ہیں. وہ بڑا بات کرتے ہیں نا جی، وہ فلانے اولیاء نے ایسے کر دیا. یار مجھے آپ چاروں میں سے بتا دو. بالکل ایسے. میں خود بریلوی ہونے کے لیے تیار ہوں سر. ماشاءاللہ. میرا بھی چیلنج ہے یہ. نماز پوری ہوئی، سلام پھیرا میں نے. جیسے میں نے سلام پھیرا انہوں نے مجھے بازوؤں سے دونوں نے پکڑا اور دروازے کے باہر پھینک دیا. اچھا. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ جی میرا نام خرم شہزاد. خرم شہزاد بھائی. جی. خرم بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ جی لاہور سے آیا ہوں. لاہور سے، ماشاءاللہ. لاہور سے جہلم. جی. رمضان المبارک کا برکت مہینہ بھی چل رہا ہے، سیری کر کے نکلے تھے؟ نہیں سر. رات سے آئے ہیں؟ جی رات سے آیا. ماشاءاللہ. کیا خیریت ہے، کیا کرنا ہے؟ بس دل کی خوشی تھی. اچھا. دل کی خوشی یہ تھی کہ پچھلے دنوں، پچھلے سال کی بات ہے، دسمبر میں ایک ہنگامہ ہوا تھا. اچھا. حنیف قریشی. ہاں ہاں ہاں، یہ جو ریسنٹلی. ٹھیک ہے. جی جی. ہاں ہاں ہاں. تو اس نے بڑا متاثر کیا مجھے. اچھا. متاثر یہ کیا کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا دنیا میں بٹ رہی ہے. اچھا. تو دنیا والے ہی دے رہے ہیں. اچھا. تو میں نے سوچا کہ یار اگر دنیا والے دے رہے ہیں تو جس نے کتاب بھیجی ہمارے لیے، ہاں ہاں پیغمبر کو نامینیٹ کیا ہمارے لیے، ہاں ہاں. پھر ان کا کام کیا تھا ہمارے لیے. پھر میں نے میرے ساتھ کے ایک دو کلیگ تھے، ان سے بھی بات کی. وہ بڑا ایشو اٹھا کہ جی 26 تاریخ کو جو جی انجینئر صاحب آئیں گے تو انجینئر صاحب جواب دیں گے. تو میں نے اپنے کلیگ سے اسی طرح بات کی. میں نے کہا یار اویس ربانی ہو گئے، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے عزت کرتے ہیں. تو یار وہ اس طرح حنیف قریشی بھی کر رہے ہیں، اویس ربانی بھی کر رہے ہیں، تو انجینئر صاحب کو کیا اس میں رد عمل کرنا چاہیے. اس نے، میرے کلیگ نے مجھے جواب یہ دیا کہ جی وہ انجینئر صاحب کا ایک ہی موقف ہے جی، وہ جی بڑے لاؤ، چھوٹوں سے میں بات نہیں کرتا ہوں. تو میں نے کہا یار چلو بڑے بھی لائیں، تو بات تو ایویڈنس کے ساتھ ہونی ہے. صحیح ہے. ایویڈنس دیں، وہ اپنا ایویڈنس کے ساتھ بات ہوگی. تو اس میں کوئی ڈکی چھپی تو بات نہیں ہے. اس نے مجھے نا ایک فکر میں ڈال دیا. اس نے فکر یہ مجھے ڈال دیا کہ جی انجینئر صاحب تو بس بھاگنے کی کوشش اختیار کرتے ہیں رستہ. اچھا. تو وہ تو بھاگ گئے، وہ آئیں گے نہیں سامنے. ٹھیک ہے. اس دن سے میرے دل میں نا یہ کھٹکا پڑ گیا کہ یار یہ جو اولیاء کرام کا نام لیتے ہیں، ہم بھی انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم بھی کبھی کسی کے لیے بھی کوئی ایسی گستاخانہ بات یا کوئی ایسی بات کرنے کے لائق اپنے آپ بھی نہیں سمجھتے. بالکل صحیح. تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یار اس کو چنجول کے دیکھتے کہ اس میں نکلتا کیا ہے. اچھا. سر میں نے اس کو پھر جھنجھولا یہ کہ جی وہ اولیاء کرام نے یہ کراماتیں کی، یہ کی، وہ کی. تو میں نے سوچا کہ زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے، 4 خلفائے راشدین ہیں، میں ان کو ٹیلی کرتا ہوں. صحیح ہے. اگر تو مجھے ان میں سے یہ چیز مل گئی، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ میرے لیے قابل احترام ہوں گے. صحیح بات ہے. زبردست. نہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی،
نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی۔ حسن حسین کی تو باری چلے بعد میں کی بات ہے نا، یہ چاروں کی میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی کیا نہیں ملا؟ یہ جو کرتب تھے، یہ جو لوگ جی، یہ جی، ان کے جی، علماء کرتے جی، تھے، جی۔ یہ بزرگ کے ساتھ منسوب ہیں، جی جی وہ بالکل، کرتب نہیں ملے۔ جی 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 بالکل ٹھیک۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بوٹی کو بوند لیا، ہاں یہ کرتب کہانی ہے ہاں ساری، جی، ہاں جی، بالکل صحیح ہے، ٹھیک کشتی نکال لی اور یہ کر لیا اور وہ ہاں۔ کر لیا۔ تو ایک تو یہ معاملہ بڑا گرم ہوا تھا، تو اس سے جو ہے نا میرا محمد علی مرزا صاحب کی طرف نا رجحان بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو یار یہ کہتے تو ہیں نا کہ جی یہ انہوں نے سب عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے، تو چلو میں بھی دیکھتا ہوں میں گمراہ ہوں یا محمد علی مرزا صاحب گمراہ ہیں، دونوں میں سے ایک چیز تو ہوگی نا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں اس وقت سے دسمبر سے ہی میں کوشش کر رہا تھا کہ بھی میں اکیڈمی میں آؤں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے سارے کام ہوتے ہیں، ایمان ہے ہمارا اس کے اوپر، اور ہمارا ایمان مضبوط کرنے کے سب سے جو بڑا ہاتھ ہے نا وہ اویس صاحب کا ہے، اچھا مفتی حنیف قریشی صاحب کا ہے، جی جی کیونکہ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف موڑا ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اس لیے کہ وہ یہ رٹ بازی نہ کرتے تو ہمیں اللہ کی شناخت ہی نہیں ہونی تھی، ہم نے بھی انہیں کے پیچھے جہنم کا ایندھن بننا تھا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل اس سے صحیح۔ اچھا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا۔ بچا لی، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے جی، تو الحمدللہ پھر میں نے یہ ریسرچ پیپر تھا وہ میرے ایک دوست کے پاس تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے بڑا ڈر کے دیا کہ یار تو پھاڑ نہ دیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یار پھاڑنا کیا، مجھے پڑھنے دو، میں خود بڑا شوقین رکھتا ہوں اس چیز کا کہ بھی کوئی مجھے چیز ملے اسے پڑھوں۔ صحیح ہے۔ میں نے جب وہ پڑھا تو پھر میرے دل میں اور جذبہ بڑھ گیا ماشاء اللہ تعالیٰ، کہ میں جو ہے نا اب اکیڈمی کا بھی چکر لگاؤں، ماشاء اللہ، اور مصباحی صاحب بھی ہیں الحمدللہ مرشد ہے ہمارے جی، ان کا بھی میں نے سنا کہ جی وہ کہتے جی تیرے بندے تیری تیرا اکیڈمی، کمرہ، ہاں جی ہاں۔ تیرے، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب۔ اچھا میں رات کو 11 بجے سے لاہور سے نکلا ہوں اچھا، اسی دلی کی خواہش سے کہ یار میں نے جانا ہے، میں نے دیکھنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، میں کوئی مرزا صاحب کا بندہ نہیں، نہ ہی میں آپ کا بندہ ہوں، میں بندہ اللہ کا ہوں۔ اللہ کے بندے ہیں جی سارے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے کسی بزرگ سے اچھا، کہ اللہ جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے نا اس کو نیک لوگوں سے ملوا دیتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھ کے آیا ہوں، اور ثم الحمدللہ آج میں نے ادھر آ کے دیکھا ہے، انتظامات بھی دیکھے ہیں، آپ کا رویہ بھی سب اکیڈمی والے لوگوں کا دیکھا ہے، نہ آپ کسی کو ڈانٹ رہے، نہ کسی سے کوئی وہ پیسے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر جی، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ آپ کو بھی برکت دے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اللہ سب کو برکت دے، جتنے لوگ ادھر آئیں اور دلی سکون پا کر جائیں، اور الحمدللہ ہم بھی دلی سکون لینے کے لیے آئے، تو آج ہمیں الحمدللہ وہ دلی سکون ملے گا انشاءاللہ۔ وہ آپ نے سنا ہے نا، جی انجینئر صاحب بھی اکثر کہتے ہیں کہ جو پھل ہے نا ہمیشہ اپنے پیڑوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جی بالکل تو جو بھی بات آپ نے کی نا کہ یہاں پہ آپ نے آ کے دیکھا انتظامیہ کا رویہ جی، اور کوئی پیسے کی بات نہیں کر رہا، تو سر پھل ہمیشہ اپنے پیڑ سے پہچانا جاتا ہے۔ بے شک، ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں، جی جن کی کیا لیں سرپرستی میں ہیں، وہ ساری ادھر پیسے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور ہم سر- لوگ لگے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے بے لیے، شک، اپنی آخرت کے لیے، بے شک بے شک، بس ہمارا ایک ہی مقصد ہے، اللہ آپ کی ہاں، دنیا بھی اچھی کرے سر، اور کہ آخرت اپنے بھی۔ مسلمان بھائیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دعوت جی، دے دیں، ٹھیک ہے، جی، آپ باقی ان کی مرضی کرے نہ کرے ایکسیپٹ، ایسے ہی۔ ہمارا تو کام یہ ہے جی، کہ رسول اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ بے شک بے اچھا، شک، آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ یہ جو کہانی شروع ہوئی تھی، جی وہ جو دسمبر والا واقعہ تھا، مفتی حنیف قریشی اور وہ سارا، جی، وہ جو پھر آخر میں انجینئر صاحب نے ملاقات نہیں کی، وہ لوگ چلے گئے فاتحہ جہلم بن گئے، جی۔ تو اس ایکٹ کے بارے میں پھر آپ نے کیا سنا، آپ کے نے کیا سوچا؟ سر کہ وہ تو کہہ رہے تھے جی ہم تو جہلم فتح کر کے چلے گئے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا سر پہلے بھی کہ میں نے چاروں خلفائے راشدین کا نام لیا، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام لیا ہی نہیں۔ جی 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 ضرور، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے لیے سب سے بڑے، ماں باپ جی سے جی بڑھ جی کر ہم انہیں جی پیار بے کرتے ہیں۔ شک جی، بے شک۔ ٹھیک ہے، ہم نے لینی سر بات چاروں خلفائے راشدین کی، جس طرح انہوں نے اولیاء کرام کے بلند درجات رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کو اپنا رول ماڈل بنایا۔ میں نے ان کو اسٹڈی اس لیے کیا کہ ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ کیا، کوئی انہوں نے زمین سے پانی یا کوئی کیا کہتے ہیں پٹرول یا کوئی ایسی چیز نکالی ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کافی فتوائیں دی، وہ ہم الگ چیپٹر ہے، وہ اس کے تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. بات یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی سورج کو بلوایا ہو، چاند کو بلوایا ہو. عمر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ جی انہوں نے کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جی وہ ادھر بیٹھے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں بخارے میں چلے گئے یا ادھر سے ادھر آ گئے ہیں، کوئی ایسی مجھے چیز نہیں ملی. تو پھر میں نے اس چیز کو پڑھتے ہوئے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنا رخ چینج کر لیا اس چیز کی طرف کہ سچائی بھائی یہ ہے. اویس ربانی صاحب اور حنیف قریشی صاحب نے جو کھچڑی پکائی تھی وہ کھچڑی ہمارے بڑی کام آئی ہے سر. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ میں کہتا ہوں اللہ نے ہماری مدد کر دی ان کے ذریعے. بالکل ایسے. انجینئر صاحب تو اللہ کا کام کر رہے ہیں نا، جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، وہ تو حق بیان کر رہے ہیں. جس نے لینا لے لو بھائی، جس نے نہیں لینا چھوڑ دو. ایسے ہی ہے. ایسے ہی. تو انہوں نے ہمارے اوپر نیکی کی کہ بھی آپ ایسے ایک دوسرے کی بات سنی کی پہ نہ ہو. جیسے انہوں نے جی یہ ادھر سے، میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے. وہ ویڈیو یہ ہے کہ جی وہ یہاں سے پریس کلب میں گئے، جہلم پریس کلب میں. ہاں. ٹھیک ہے جی، وہاں جا کر انہوں نے پریس کلب بھی کیا کہ جی اویس ربانی صاحب تو وہاں پہ بہت اچھل کے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی، اب بھی وہ کر رہے ہیں. کل بھی میں نے لیٹسٹ ویڈیو دیکھی ہے مرزا صاحب کی. جی. ٹھیک ہے جی، تو میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمارے آنے کا موقع بھی بنا دیا. ٹھیک ہے جی، اللہ کرے کہ وہ اب آئیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھیں. جی رات کو علی بھائی نے کہہ دیا نا 24 گھنٹے سے اوپر دھوکے ہیں جی، کہ انہوں نے کہا میں تو تیار ہوں. ہاں جی، ختم نبوت کی بات اگر کرنی ہے تو نیشنل ٹی وی پہ کرو. آؤ میں آتا ہوں. میں کہتا ہوں سر اس سے ہمارے اور مسلمانوں بھائیوں کا جی بڑا جی بھلا جی ہوگا. جی وہ بھی جہنم کی ایندھن سے بچ جائیں گے. ایسے ہی ہے جی. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، علی بھائی کی کاوشیں اسی طرح رنگ لا سکتی ہیں سر، کیونکہ یہ جو بندے ہیں نا انہوں نے تو اپنی ہی وہ سٹیٹ رکھی ہوئی ہے. جیسے انہوں نے یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جہلم فتح کر کے نکلے اپنے مرشد کے پاس گئے پنڈی تو وہ جا کے پاؤں میں گر گئے. سر اللہ اکبر. سب سے بڑی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میں ان سے پوچھتا ہوں، چلے وہ تو علی بھائی سے تو کرتے سوال، میں کہتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب سے متبانہ گزارش کر کے کہ سر مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایسا صحیح مسلم بخاری میں سے بتا دیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا ہو. جی ایسے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں اس کے الٹ تو ملتا ہے. وہ جو ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ نے جی کدھر سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا وہ ایران کے پاس ایک جگہ، انہوں نے کہا کہ ہیرا شہر، وہ دیکھا نا. جی بالکل، میں نے وہ علی بھائی کی ویڈیو بالکل اس کے الٹ ملتا ہے. سر میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سوالات حنیف قریشی صاحب سے ہیں، اویس ربانی صاحب سے ہیں. وہ بڑا بات کرتے ہیں نا جی وہ فلانے اولیاء نے ایسے کر دیا. یار مجھے آپ چاروں میں سے بتا دو. بالکل ایسے. میں خود بریلوی ہونے کے لیے تیار ہوں سر. ماشاءاللہ. میرا بھی چیلنج ہے یہ. علی بھائی کا چیلنج تو ہوتا ہی ہوتا نا، میرا بھی چیلنج ہے. اچھا چلے یہ بتائیں، اس سے پہلے آپ کون سے مکتبہ فکر سے تھے؟ سر وہی سنی بریلوی یہی. جی اچھا جو ہمارا یہ تھا کنسپٹ درباروں والا، یہ بزرگی والا، یہ سارا جاتے تھے درباروں وغیرہ پہ؟ یہ تھا سر. میری والدہ بھی تھی، اچھا میرے والد بھی تھے. ٹھیک ہے. ہمارے جو بڑے تھے وہ الحمدللہ ایسے ہی تھے. اب ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا دن رات کرتے ہیں. جی ایسے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخش دے اور اللہ ہمیں بھی بخش دے. اور ثم الحمدللہ اب تو ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں، ماشاءاللہ میرا بیٹا بھی آیا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ پتر تو خوش نصیب ہے کہ تو توحیدی ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کیا پتہ جی ان کو توحید کا کیا نشہ ہے، کیا مزہ ہے، ان کو کیا پتہ. تو وہ الحمدللہ اب نماز پراپر نبی کے طریقے سے پڑھتے ہیں. ہم پہلے نہیں پڑھتے تھے. ہماری والدہ تھی، بڑی کوشش کی ہم نے اپنی والدہ سے بھی کہ امی، ابو فوت ہو گئے تھے پہلے، کہ امی آپ اس طرف آ جائیں. بس وہ ایک ہی ہٹ درمی جس طرح ہمارے نہیں قریشی صاحب کی ہے، اویس ربانی صاحب کی ہے، نہیں جی جو اولیاء کرام میں بس یہی بات ہے نا، یہی تو بات ہے. کہ جی یہ خود کہتے ہیں نا سر کہ صحابہ کرام کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، تو کچھ ثابت کر کے دکھائے نا چارے خلفاء سے. انجینئر صاحب کی جو دعوت ہے نا اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی تو ہے نا کہ انہوں نے کمپیریزن کروایا نا کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے جی اور یہ آپ کے اولیاء کی بات ہے. انہوں نے یہی کمپیریزن کر کے دکھایا ہے. تو سر ہم بھی ان کو کوئی برا نہیں کہہ رہے سر. ہم بھی ان سے یہی 4 سوال کیے ہیں کہ سر چاروں خلفائے راشدین، ہم کسی کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، کافی حدیثیں ملتی ہیں، ہم کسی کی بات نہیں کر رہے. 4 پرسنالٹی ایسی ہیں کہ جن کا سب جتنے بھی ہم فقہ ہے نا سر سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر. بالکل ایسی. آپ ان میں سے ثابت کر دو ہمیں. اچھا یہ بتائیں جی
آپ کو جو انجینئر صاحب کا پہلی دفعہ جو تعارف یہ اسی وقت ہوا تھا حنیف قریشی والا؟ جی جی جی، اچھا، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے؟ جی نہیں، نہ اچھا نہ برا ان کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا ان کے بارے میں؟ اچھا، میں نے آپ کو ایک دم سے آپ کے سامنے بندہ آیا جی جی اور آپ نے ان کے بارے میں سنا؟ جی بالکل. اچھا اچھا، تو اس کے بعد وہ سوچنے کی وہ ایک وجہ چھوڑ گیا آپ کے جی لیے؟ بالکل. میں کہتا ہوں جی کہ انہوں نے چھوڑی ہے تو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا راستے کھول دی. میں بالکل نے آپ کو بتایا، میں نے اپنے کولیگ سے بات کی، ٹھیک ہو گیا. کولیگ نے بھی جب مجھے یہ جواب دیا نا کہ نہیں جی حریق فریشی نے تو بڑا اچھا کام کیا، انجینئر تو بھاگ گیا. میں نے کہا یار اچھا چلو وہ تو بھاگ گیا، میں دیکھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں. ہاں، میں نہیں بھاگوں گا، میں سمجھوں گا کہ یہ بات ہے. تو یہ جو چیزیں مل رہی ہیں میں ان کے پیچھے تو جاؤں. اچھا، نماز اب کیسے پڑھ رہے ہیں؟ صبح الحمدللہ جی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہاں، رفع دین کے ساتھ نماز. رفع دین کے ساتھ؟ جی جی ماشاءاللہ. بالکل. یہ کب شروع کیا، کیسے شروع کیا؟ یہ سر انہی کی برکات سے. اچھا، ٹھیک ہو انہی گیا. کی برکات سے. ٹھیک ہے جی. میں تو ان کو یہ کہتا ہوں اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے آمین. کہ یہ ہمارے استاد علی بھائی سے یہ انہوں نے جو فتح کیا جہلم، اسی فتح میں سے ہم بھی نکل آئے بھائی. صحیح بات، اگر نہ کرتے فتح تو کیسے نکلتے ہم؟ صحیح بات، صحیح بات. ٹھیک ہوگا. اور اب آپ کی فیملی کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کو دعوت دے رہے ہیں گھر والوں کو؟ سر ہماری فیملی ساری ہی رفع دین سے نماز پڑھ رہی ہے، دعوت دینے ماشاءاللہ. کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ماشاءاللہ. انہیں صرف ایک ہی چیز دکھائی کہ بھائی یہ چیز سامنے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح ہوگا. اچھا، یہ بتائیں جب آپ انجینئر صاحب سے جڑ گئے، جی اس راستے پہ چل پڑے جو راستہ رسول اللہ کے قدموں تک جاتا ہے، جی بے شک. پھر آپ کے معاشرے میں ایک ریئیکشن بھی آتا ہے، اور فیملی کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، دوستوں کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. کوئی ایسا پھر واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو، شیئر کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ جب دیکھتے ہیں ایک موٹیویشن کا سمجھ لیں، آپ کو ایک حوصلہ ملتا ہے ان کو کہ یار لوگوں کے ساتھ کیسی کیسی سٹوریاں چل رہی ہیں، کیا کیا بیت رہا ہے. سر آپ بھی اپنا کوئی واقعہ شیئر کر سکتے خوبصورت ہیں؟ واقعہ ہے. جی جی، شیئر کریں. یہ دوسرے رمضان کی بات ہے. ہاں ہاں. ہم دوستوں نے نا ایک بنایا کہ چلو یار آج نا ایک ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، اس کے گھر چلتے ہیں، اس کے گھر جا کے افطاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ظہر کی نماز پڑھ کے اکٹھے ہوئے چلے گئے. انہوں نے اپنے گھر میں ایک انتظام کیا کہ اس جگہ پہ نماز پڑھیں گے، اس جگہ پہ افطاری کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب افطاری سے پہلے عصر کی نماز ہونی تھی. عصر کی نماز ہونی تھی، اذان ہوئی تو نماز کے لیے جب ہم سب کھٹے ہوئے تو میں نے وضو کیا، وضو کر کے ثم الحمدللہ 4 رکعتیں میں نے جو ہے نا سٹارٹ کی پہلے پڑھنے کے لیے کہ چلے میں نا 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، 2 کر کے سنت پڑھتا ہوں. 4 میں نہیں پڑھتا ہوں، پہلے ہم 4 پڑھ لیتے ہوتے تھے، اب ثم الحمدللہ 2 پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد 4 فرض پڑھ لیتا ہوں. صحیح ہے. اچھا تو میں نے نا وہ جیسے پہلی رکعت شروع کی، رفع دین کیا، آپ یقین جان لیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کس طرح صبر کیا کہ میری نماز پوری ہوئی. نماز پوری ہوئی، سلام پھیرا میں نے، جیسے میں نے سلام پھیرا انہوں نے مجھے بازوؤں سے دونوں نے پکڑا اور دروازے کے باہر پھینک دیا. اچھا، ہاں جی. انہوں نے واقعی؟ کہا ہاں جی، انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی میں یہودی ہوں یا نصرانی ہوں؟ اللہ اکبر. تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہم میں سے نہیں ہوں؟ اس نے کہا بس تیرا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ. میں نے کہا یار کچھ تو بتاؤ. اب کیا ہوا؟ ابھی تو نماز میں نے فرض بھی پڑھنی، میں نے تو صرف ابھی 2 نفل پڑھے ہیں یار. کہہ رہا نہیں تو ہم میں سے باہر ہے. تو میں حیران ہو گیا اس بات سے. میں نے کہا یار روزہ رکھا ہے آپ نے بھی، میں نے بھی، ٹھیک ہے، تو یہ تو کم سے کم سلوک لانا کرو. اس نے کہا بھائی تو نے نبی کے جیسے نماز ہی نہیں پڑھی. تو میں نے کہا یار نبی کے جیسے اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو پھر بکوں میں کیا لکھا ہے؟ آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو کہ خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کا گھر. تو میں نے کہا اگر اللہ کے گھر میں ایک امام کھڑا ہو کر رفع دین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو چلو مجھے آپ صرف اتنی بات بتا دو، کیا وہ غلط ہے؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر بندہ غلطی تو نہیں نہ کر سکتا، اور وہ بھی گھر ایسا جہاں غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے. اسی وقت اس کے اوپر حد دم لگ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ کوئی بھی ایسی غلطی کرے گا تو وہ بندہ ادھر نماز بھی رفع دین کے ساتھ پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ وہ غلط تو کیسے ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کہہ رہے نہیں اب تیرا دماغ گھوم گیا. گھوم گیا.
तो फिर आपको वापस जाना पड़ा सर मुझे अंदर ही नहीं दाखिल किया। और दोबारा तलक रहा कि कोई नहीं तलक रहा? नहीं अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं, पर मैं उनको फिर भी जाते आते सलाम करता हूँ। अल्लाह अकबर जी। देख लो जी, अब फिर ये लोग कहते हैं जी कि हमने फिरका वारियत तो है ही नहीं। और यार इन लोगों के किसने मत मारी हुई है? सर ऐसे ही है, ऐसे ही है। अल्लाह अकबर। ठीक है, हम तो उनके चलो लिए दुआ करते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं जी फर्स्ट। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज आपकी इंशाल्लाह आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह जी। अभी आप बैठे हैं, तस्वीर भी बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सवाल है तो आप सवाल लिख के कर सकते हैं जी मैंने 2 सवाल हाँ, पर्चियों करने पे लिख के दे सकते हैं। हैं। जी इंशाल्लाह। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।